مفتی طارق مسعود لیکچرز۔ میرے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب اس پہ بہت بولا کرتے تھے، اور میں نے تو زندگی گزاری ہے ان عاملوں کو جتنا میں جانتا ہوں، یہ سارے ان کے چہروں کی رونق پہ مت جایا کرو۔ یہ وہی ناٹک ہے جو میں بھی بتا نہیں رہا تھا، کچھ لوگ غریبوں والا ڈریس پہن کے گھوم رہے ہوتے ہیں، ایسا لگتا ہے غریب کے بچے ہیں۔ الو کے پٹھو، تم تمیز سے جو تمہیں اللہ نے جتنا مال دیا اس حساب سے لباس پہنو نا۔ کیوں ناٹک کرتے ہو، پٹ پٹیوں پہ گھوم رہے ہوتے ہو تم ایسے غریب چہرے سے، لگتا ہے جیسے دل چاہتا ہے سکن، نارمل لائف کیوں نہیں گزارتے؟ تو اب ہمارے علماء کو دماغی کام بہت ہوتے ہیں ان کے، خوب سمجھ لو۔ پھر اللہ کا خوف بھی ہوتا ہے، تہجد بھی ہوتی ہے، اس سے تھکاوٹ ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، نیندیں اڑتی ہیں راتوں کی، فوراً دماغ میں کوئی پھلترو آ کے بول دیتا ہے کہ آپ پہ جادو ہوا ہے، میں اتاروں گا۔ وہ دم بم کرتا ہے، نفسیاتی ایک اثر ہو جاتا ہے انسان کے، ہے ان قوت انفعالیہ ہوتی ہے انسان میں، وہ سمجھتے ہیں یہ پہنچا ہوا ہے۔ پھر ان کی باتیں نہ سر نہ پیر، ان عاملوں کی، وہ ایسی الٹی اوٹ پٹانگ باتیں کرتے ہیں، ہمارے اکابر سمجھتے ہیں کہ پہنچا ہوا نہیں ہے، بلکہ کو بہت ہی زیادہ پہنچا ہوا ہے کہ ہماری بھی سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کہہ رہا ہے، یہ اتنا پہنچا ہوا ہے۔ تو میں حضرت کی خدمت میں گیا تھا چند سال پہلے، شاید میری پہلی ملاقات تھی، تو میں نے ایک پھلترو دیکھا۔ دوبارہ گیا تو بھی بعد میں پتا چلا پھلترو ہے، پہلی دفعہ میں تھوڑی پتا چلتا ہے، پہلی دفعہ میں تو ہوتا ہے شاید ویسے ہی بیٹھا ہو۔ پھر ویڈیو میں دیکھا چپکا ہوا جا رہا ہے، میں نے کہا یہ ہے کون؟ کسی نے بتایا حضرت کا جن اتارتا ہے۔ میں نے ان کے اسسٹنٹ کو، شاگرد تھا کوئی، میں نے کہا حضرت کو پیغام پہنچا دو، خدا کے لیے اس پھلترو کو ہٹائیں، یہ آپ پہ کوئی جن نہیں ہے، کوئی چڑیل، کوئی بھوت نہیں ہے، آپ اتنے بڑے آدمی ہو تو یہ ہٹائیں اپنے آپ سے۔ لیکن حضرت کو تھا کہ شاید کوئی پہنچا ہوا۔ اس پھلترو نے اتنا کیش کرایا ہے مولانا طارق جمیل صاحب کو، اب تو چونکہ بات لیک آؤٹ ہو گئی ہے نا، نعیم بٹ صاحب نے کر دی لیک آؤٹ، تو پھلترو کو چاہیے اب الجھے نعیم بٹ صاحب سے۔ انہوں نے لیک کر دیا، اللہ کا بڑا فضل ہے، بہادری والا کام خاندانی کر دیا۔ میں نام نہیں لینا چاہتا تھا کہ اسپیسیفک لوگوں کا نام لے کے ان کی بات کرنا بلا وجہ کی دشمنی ہے، کوئی ایک پھلترو ہو تو آدمی نام بھی لینا۔ یہ سب پھلترو ہی ہوتے ہیں، بڑے مشہور لوگوں کے ساتھ چپکتے ہیں، یہ ان کے چپل یہ اتاریں گے، بوٹ یہ پالش کریں گے، مالشیں کریں گے، اور حضرت جی حضرت جی، حضرتوں کو پتہ ہی نہیں۔ ہمارے ساتھ بہت فراڈ ہوئے ہیں ایسے، عاملوں کو تو میں لفٹ ہی نہیں کراتا نا، دوسرے قسم کے فراڈ ہوئے ہیں پیسوں کے معاملات میں، ہمارے نام کو کیش کرا کے چندہ لینا شروع کر دیا، اس طرح کے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو میں نے حضرت کو پیغام بھجوایا تھا، حضرت اس کو ہٹاؤ، یہ بہت کیش کرائے گا آپ کو۔ تو کسی نے کہا کیا دلیل ہے آپ کے پاس فراڈی ہے؟ بھائی یہی دلیل ہے کہ جن چڑیل بھوت بگانے کا کام کرتا ہے، اس سے زیادہ مزید کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، یہی دلیل کافی ہے۔ لیکن نہیں ہٹایا حضرت نے۔ وہ آرمی کے جنرل بول رہا ہے کہ جب مولانا طارق جمیل صاحب کا جن ایک آدمی بھگا رہا ہے، وہ تو پہنچی بھی فوجی جرنیل بٹھا بٹھا کے نا اپنی چڑیلیں اور بھوتیں بھگوا رہے ہیں اس سے، ان دو ٹکوں کے لوگوں سے جن کے پاس گٹکا خریدنے کے پیسے نہیں ہوتے تھے۔ تو یہی دوسرا فراڈی ہے، وہ بھی مشہور ہے، ابھی کیا نام لوں میں اس کا، نعیم بٹ صاحب نے نام لیا، انہی کا کلپ دیکھیں۔ تو میرے کلپ کے ساتھ میں ایڈمن سے کہوں گا نعیم بٹ صاحب کا کلپ چلا دیں۔ وہ بھی منجن بیچ رہا ہے، بھائی 5 روپے اس کی جیب میں نہیں ہوتے تھے، اس کو کوئی جانتا نہیں تھا، ہمارے علماء نے اس کو باپ بنا دیا اتنا بڑا۔ اس کے بعد وہ جو پھیلے ہیں ان کی تو کیا، ان کی کوئی ریسرچ نہیں ہے بھائی، یہ جو کاپی پیسٹ گوگل سے کر کر کے رسالے چھاپے جا رہے ہیں۔ آپ کو یہ بیماری ہے 356.5 دفعہ یہ کلمہ پڑھو یہ ٹھیک ہو جائے گی۔ ابے تجھے کیا خواب آیا ہے، تجھے الہام ہوا ہے کیا؟ اتنے وظیفے مارکیٹ میں ٹھک 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 کر کے وظیفے آ رہے ہیں، یا تو الہام ہوا ہوگا، یا خواب آیا ہوگا، یا کوئی تجربہ ہوگا۔ تو تجربوں سے کتنے وظیفوں کا تجربہ ہو گیا ہوگا؟ ایک بات ہے نا، میرے پیٹ میں درد ہے یہ والا وظیفہ، میرے جو ہے وہ پیٹ میں مسئلہ ہے تو آپ یہ والا وظیفہ، فلانا والا وظیفہ۔ آپ کا کہاں سے اتنے تجربے آ گئے؟ کوئی الہام ہوا ہے کیا؟ ہو تم ہماری طرح کے انسان ہو، اتنے کیسے پہنچ گئے؟ کہتے ہیں حضرت جی پہنچے ہوئے بہت ہیں۔ کیوں پہنچ گئے؟ ہم بھی تو اسی سوسائٹی میں ہیں۔ ٹھیک ہے ہم بہت نیک نہیں ہیں، ہم نہیں کہتے ہم بہت نیک ہیں، لیکن اتنے برے بھی نہیں ہیں یار، ہم نہیں پہنچے۔ اور یہ دو دن میں پتہ نہیں ایک سی پروازوں پہ پروازیں طے کر کے کیا کھا رہے ہو تم، کچھ اور کھاتے ہو تم، روزانہ زمزم پیتے ہو، کیا خیال ہے؟ وہی پانی پیتے ہو نا نلکوں کا جو ہم پیتے ہیں۔ تھوڑی بہت کوتاہیاں ہم میں بھی ہیں، تم میں بھی ہوں گی، ہم سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، ہم اللہ سے توبہ استغفار کرتے ہیں، تم سے بھی ہوتی ہوگی، یا تم کوئی دودھ کے دھلے ہوئے ہو۔ تبھی میں بول رہا ہوں نارمل لائف گزارا کرو۔ بزرگ بھی نارملی اچھے لگتے ہیں، بہت زیادہ پہنچا ہوا بزرگ ہے سمجھو نہیں پہنچا ہوا،
बुजुर्ग वही अच्छा होता है जो नॉर्मल, और हमारे जितने अकाबिर हैं वो सब नॉर्मल लाइफ गुजारते थे, कभी उन्होंने बड़े बड़े दावे नहीं किए। मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह की सीरत उठा के देखो, ऐसी खानदानी उनकी तहरीरें हैं, हालांकि वाकई वो पहुंचे हुए थे, वाकई वो लोग वाकई पहुंचे हुए थे, लेकिन उनके एटीट्यूड से, उनके लाइफ स्टाइल से कभी ये नहीं शो करेंगे कि हम कोई बहुत ही पहुंचे हुए हैं। तो ये कल के बच्चे हैं हमारे सामने, इनको खाने के पैसे इन लोगों के पास नहीं होते थे। जिन चुड़ैल भूत और हजरत जी तसव्वुफ के भी मनाजिल तुमने तय कर लिए, तुम सारी चीजें, तुम वो गुर्दे में पथरी निकालने का तरीका इनको पता है। इनसे पूछो बच्ची की शादी नहीं हो रही, शादी कराने का तरीका इनको पता है। इनसे कहो मुझे कैंसर है, कैंसर का इलाज ये कमबख्त बताएगा आपको। इनसे कहो मेरे सर पे बाल नहीं उग रहे, बाल उगाने का तरीका इसके पास है। इनसे बोलो जी मेरा दायां गुर्दा खराब है, बायां ठीक है, दाएं गुर्दे की अलग मेडिसिन है इनके पास। इनसे बोलो कि मेरी नाफ में दर्द रहता है, नाफ ठीक करने का इनके पास नुस्खा है। इनसे बोलो कि मैं 2 करके पछता रहा हूं, दोनों बीवियों को ठीक करने का नुस्खा इनके पास है। इनसे बोलो कि भाई अभी क्या बोलूं, मैं एक चीज बोलने वाला था, अकेले में बोलूंगा, कुछ चीजें मिंबर पे बोली नहीं जाती हैं। इनसे बोलो कि भाई मुझे हर वक्त नजला जुकाम खांसी रहता है, वो ये ठीक कर देंगे, इनके पता है, इनका इसका इलाज इनके पास है। इनके बोलो मेरी नाक की हड्डी टेढ़ी, हड्डी सीधी करने का इनके पास नुस्खा है। इनको बोलो कि भाई मेरी अब्बा के अखलाक ठीक नहीं है, अब्बा को ठीक करने का नुस्खा इनके पास है। इनको बोलो मेरा बच्चा ठीक नहीं है, बिगड़ गया है, औलाद ठीक करने का नुस्खा बोलो इनके पास है। इलेक्शन में जीतने का नुस्खा इनके पास है, हारने का, दूसरे को हराने का नुस्खा इनके पास है। रात को नींद नहीं आती, नींद लाने का नुस्खा इनके पास है। डरावने ख्वाब आते हैं, अच्छे ख्वाब लाने का। अबे भाई दुनिया में तू ही तो खुदा है भाई, तू तो फिर जिसको सब कुछ पता है ना, हर चीज का हल उसके पास है, इसका मतलब झूठ बोल रहा है, किसी चीज का हल भी नहीं है इसके पास। जिन चुड़ैल भूत भगाने का नुस्खा इनके पास है, बे औलादों को औलाद देने का नुस्खा। भाई इनकी खानकाहों में जो लोग जा रहे हैं बे औलाद, हमें औलाद नहीं हो रही, ये तुम्हें नुस्खा देगा औलाद हो जाएगी। शादी नहीं हो रही, ये नुस्खा देगा शादी। नाकाम इश्क, उसको कामयाब कौन बना के देगा, ये बना के देगा। अब्बा बीमार है, ठीक कौन करेगा, इनके पास नुस्खा, ये ठीक कर देंगे। बीवी शादी हो गई काबू में नहीं आ रही, बद अखलाक बीवी को ठीक करने का इनको हुनर। अब करीब में आपको सब चीजें मिलेंगी। नाम आ गया, अब क्या करें, नहीं बट सामने नाम ले लिया तो मैं भी बता दूं। बीवी ठीक नहीं हो रही, ठीक कौन करके देगा, बोलो ना। इनके रिसाले में आपको मिल जाएगा, बीवी खराब है तो ठीक कैसे की। शौहर तवज्जो नहीं देता, इनकी किताब में आपको बोलो ना मिल जाएगा। कैंसर बिगड़ गया है, इनकी किताब में आपको मिल जाएगा कैंसर ठीक कैसे होगा। बंदा जिंदा है मर नहीं रहा, इनकी किताब में आपको मिल जाएगा मारना बोलो ना कैसे। शादी हो गई, आगे कुछ नहीं हो पा रहा आपसे, इनकी किताब में आपको बोलो ना क्या हो गया भाई, मिल जाएगा। कब्ज रहता है, इनकी किताब में आपको मिल जाएगा कब्ज का इलाज। एच पाइलोरिया, इनकी किताब में आपको बैक्टीरिया मारने का तरीका मिल जाएगा। पेशाब बार बार आता है, इनकी किताब में आपको पेशाब नॉर्मल लाने का तरीका अब करी में आपको मिल जाएगा। पेशाब रुक गया है, नॉर्मल खुल के आएगा, इनकी किताब में आपको बोलो ना मिल जाएगा। शौहर नशा करता है, छुड़वाने का तरीका इनकी किताब में आपको मिल जाएगा। समझते हो, सास काबू में नहीं आ रही, घर आके बैठ गई है, जा ही नहीं रही, इनकी किताब में आपको भगाने का तरीका बोलते क्यों नहीं मिल जाएगा। फलां से गुनाह नहीं छूट रहे, औलाद बिगड़ गई है, गुनाह छुड़वाने का तरीका इनकी किताब में आपको बोलते क्यों नहीं भाई मिल जाएगा। यार आप ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को भी आपने मात कर दिया यार, ओ भाई मंजन है यार। कल की बात बताऊं आपको, मजा आएगा आपको ये वाकया सुन के। ये पकड़ दराज तो मैं फॉर्म में आया हूं। नईम भट्ट साहब तुम्हें सलाम है, कोई एक इंसान तो हुआ जिसने नाम लेके एक्सपोज किया है। इतने लोगों को धोखा दिया है यार इन दोनों ने, इतने लोगों को पैसे बर्बाद कर दिए। मेरे पास वाकयात की एक तवील फहरिस्त है। अब भाई ना ये हकीम है ना ये रूहानी है, किसी रिलायबल हकीम से इलाज कराओ, बाकायदा पढ़ा हुआ हो, वो तजर्बा हो उसका। किसी डॉक्टर मर गए क्या डॉक्टर। मैं कल का वाकया सुनाता हूं आपको, मजा आएगा इंशाल्लाह। कल एक खातून, मैं फोन नहीं उठाता, हमारे एक दोस्त ने कहा बहुत जरूरतमंद खातून है, मुफ्ती साहब काइंडली इनका फोन उठा लें। और मेरा ख्याल है बताने में कोई हर्ज नहीं है। वो खातून कह रही थी आप बता दें, बयान मैं सुनती हूँ शौक से, कोई हर्ज नहीं है। फोन किया, मेरे बेटी के लिए एक फला मुल्क से रिश्ता आया है। मेरी बेटी के लिए बोलो, कल की बात है, फला मुल्क से रिश्ता आया।
کہہ رہی ہیں میں نے استخارہ نکالا, پہلے خود نکالا, 10 دفعہ کیا, کبھی کالا آ رہا ہے, کبھی نیلا آ رہا ہے, کبھی پیلا آ رہا ہے, کنفیوز کہ میں یہ رشتے میں, کیونکہ اکلوتی بیٹی ہے, میں جلد بازی نہیں کرنا چاہتی. کہہ رہی ہیں پھر میں نے بہت سے مفتیوں سے, بزرگوں سے استخارہ نکلوایا. انہوں نے کہا کہ یہ لڑکا آپ کی بچی کے لیے سوٹیبل نہیں ہے, شادی کر لیں, چند مہینے میں طلاق ہو جائے گی. صحیح ہے, میں پہلے پوری بات ان کی سن رہا ہوں کہ آپ پہلے بولیں آپ کے دل میں کیا ہے. پھر ہم نے فلاں ادارے کے مفتی سے, بزرگ سے, عالم سے استخارہ نکلوایا, بزرگ سے, انہوں نے کہا کہ مناسب معلوم نہیں ہوتا. بہت سارے لوگوں سے نکلوایا ہے, تقریباً سبھی یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ مناسب نہیں ہے, ہم بہت کنفیوز ہو گئے ہیں. میں نے کہا آپ اس لڑکے کے بارے میں کیا جانتی ہیں جس نے آپ کی بچی کے لیے پیغام بھیجا؟ آپ نے اس کے دوستوں سے, قریب کے لوگوں سے معلومات لی. انہوں نے کہا ہم نے ایک اپنے ریلیٹو کو وہاں بھیجا تھا, وہ ریلیٹو اس کو بچپن سے جانتا ہے اور اس نے بتایا کہ لڑکا بہت اچھا ہے, اگرچہ یورپ امریکہ میں رہتا ہے, باہر ملک میں, لیکن وہاں کے ماحول سے بگڑا نہیں ہے, نیک لڑکا ہے, کھاتا پیتی فیملی ہے, جمعے کی نماز اور یہ نمازیں اور وہ جو ایک تمیز کی ہوتی ہے وہ اس کو وہ ذمہ داری لے رہے ہیں, بندہ ٹھیک ہے. میں نے کہا آنکھ بند کر کے کر دیں جب بندہ ٹھیک ہے, اتنی انکوائری کر لی آپ نے. کہہ رہی ہے نہیں وہ فلاں بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ آیا ہے, فلاں بھی کہہ رہے ہیں. میں نے کہا سارے گدھے ہیں. اب وہ خاتون کو توقع نہیں تھی کہ میں اس اسٹائل سے بات کروں گا. دیکھو کسی کی عقیدت, جاہل کی عقیدت نکالنے کے لیے نا دلائل سے زیادہ اسٹائل کی ضرورت ہوتی ہے, سمجھتے ہو؟ جاہلوں کی عقیدت دل سے نکالنے کے لیے دلائل سے زیادہ اسٹائل مؤثر ہوتا ہے. جیسے کوئی کسی کی عقیدت, جاہل کوئی شرابی زانی کی عقیدت دل میں لے کے بیٹھا ہو تو آپ کیا بولے فراڈی ہے, فراڈی, تاکہ اس کے دل سے دھچکے لگے اس پہ جا کے, اس کو دماغ میں جو یہ بزرگی کانسیپٹ ہے نا یہ نکلے. تو میں نے کہا گدھے ہیں سارے ایک نمبر کے. میں نے کہا ان کمبختوں کی اپنی بیٹی کا اتنا اچھا رشتہ آتا نا, ایک بھی استخارہ نہیں نکلواتا, فوراً ہاں کرتا. دوسرے کی بچی کا ان کو غم نہیں ہے. رشتے آج کل کتنے مشکل ہے یار, ایک انسان کا بچہ اتنا اچھا بھلا کھاتا پیتا آدمی اور نیک بھی ہے, لوگ کہہ رہے ہیں اب اس سے زیادہ کہ تو ہم مکلف ہی نہیں ہے نا, ہم کوئی لیپ ٹاپ تھوڑی کروائیں گے. یہ تو یہاں کا نہیں پتا ہوتا, اپنے کزنوں کا نہیں پتا ہوتا, وہ بعد میں پتا چلتا ہے. میں نے کہا ہم اسباب کے مکلف ہیں, اگر اسباب سے ہمیں لگ رہا ہے, باقی علم الغیب تو میرے پاس بھی نہیں ہے. میں نے کہا کل ایسا نہ ہو طلاق ہو تو آپ بولے مفتی صاحب نے بولا تھا, تو وہ تو کسی کو نہیں پتا ہوتا. جب ایک گراؤنڈ ریئلٹی ہے, تحقیق کروا لی قریبی لوگوں نے. میں نے کہا ایسا تو نہیں جو اس کی تحقیق کر رہے ہیں وہ بھی آپ کے خیر خواہ ہیں؟ کہہ رہے ہاں. میں نے کہا پھر کیوں انکار کر رہی ہو؟ حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی اچھے اخلاق والا آدمی نکاح کا پیغام بھیجے, اس کے دین اخلاق, میں نے کہا پرسنالٹی بھی چیک کر لیں, خالی اخلاق نہیں ہوتے. تو وہ آپ کی بچی سے میچ کر رہی ہے نہیں کر رہی پرسنالٹی؟ انہوں نے کہا سب سیٹ ہے, پھر اوکے کرو. نہیں میرے بھی کالا آیا تھا, اس کے بھی نیلا آیا, اس کا بھی پیلا آیا, اس کا بھی گلابی. میں نے کہا ان کو تم نہیں کہہ سکتے تھے کہ بیچاری مسئلہ پوچھ رہی. میں نے کہا جتنے لوگوں نے استخارہ نکال کے آپ کو پتا ہے سارے کیا ہیں, بار بار آپ بزرگ تھوڑی ہوتے ہیں. میں نے کہا گدھے ہیں یہ. کہہ رہی ہے نہیں دیکھیں وہ بزرگ بھی وہی بات کر رہے تھے جو دوسرے والے, دونوں کی باتیں سیم. میں نے کہا دو گدھے جب بولتے ہیں سیم بولتے ہیں, کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ وہ گدھا ڈھینچو ڈھینچو کر رہا ہے اور یہ میں کر رہا ہے. وہ خاتون بیچاری نا ایک دم کھلکھلا کے ہنس پڑی نا بیچاری, غیر اختیاری نہیں ہوتا, کیونکہ اس کے دل میں ان کی بزرگی کا ایک سافٹ ویئر انسٹال ہوئے ہیں نا. بزرگ نہیں تھے, نہ مولوی تھے, نہ مفتی تھے. مفتی کا لفظ تو کہیں بھی تھوپ دو, عاملوں نے, جن چڑیل بھوت بھگانے والوں نے اپنے نام کے ساتھ مفتی لگایا ہوا ہوتا ہے. کون چیک کر رہا ہے کہ مفتی ہے بھی کہ نہیں ہے؟ تو میں نے کہا یہ سب گدھے ہیں, کیونکہ گدھا جس علاقے کا بھی ہو اس نے ڈھینچو ڈھینچو ہی کرنا ہے. سب کی بات کیا ہوتی ہے؟ سیم. تو میں نے کہا بھائی بندہ سمجھ میں آ رہا ہے, استخارے کا یہ مطلب ہی نہیں ہے نیلا کالا پیلا گلابی گلاب جامن اور لڈو نکلے آپ کو خواب میں. استخارہ تو دعا ہے. جس نبی نے استخارے کی دعا کا حکم دیا, دعا تو قبول ہوتی ہے نا, نظر تھوڑی آتا ہے دعا میں, کچھ مشورہ تھوڑی ہے اللہ سے. یہ جس نبی نے استخارے کا کہا اسی نبی نے یہ بھی تو کہا ہے کہ جب کوئی اچھا آدمی نکاح کا پیغام بھیجے تو ہاں کیا کرو. یہ تھوڑی کہا کہ استخارہ نکال کے نہ کر دو اس کو. میں نے کہا ان کی اپنی بیٹیاں نہیں ہیں اس لیے ان کو فکر نہیں ہے. اپنی بیٹی ہوتی, میں نے کہا یہ سارے کوئی نہیں نیلا پیلا نکالتا. کہتے ہیں یورپ کا رشتہ آیا بیٹا, صحیح ہے نا, باہر ہے بندہ, اسٹیبل ہے. کراچی میں کیا پتا آج رشتہ ہے کل ڈاکو مار کے بچی کو بیوہ کر دیں.
یہاں تو کوئی بھروسہ ہی نہیں ہے. یورپ والے لوگ یہاں آتے ہیں, بیویوں کو بیوہ کر کے جاتے ہیں بیچارے. تو یہاں کے حالات ایسے چل رہے ہیں. میں نے کہا بہترین. ہاں اب آگے کہ وہ کس ماحول میں رہتا ہے, وہاں اسلامی سوسائٹی میں مسلمان جہاں زیادہ ہوں تو وہاں تربیت کا ہوتی ہے, لیکن جہاں مسلم کمیونٹی کم ہے وہاں تربیت آگے اولاد کی بڑی, وہ اس پہلو پہ غور کر لیں. تو سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے ہو؟ تو بھائی یہ مذہب کا بہت غلط استعمال ہو رہا ہے. تو میں نے حضرت کو پیغام بھجوایا تھا, لیکن پتہ نہیں کسی نے دیا کہ نہیں دیا. میں نے کہا یہ جو پھل درو آپ کے ساتھ چپکا ہوا ہے نا, یہ جن چڑیل بھوت بھگانے کے لیے, یہ خود ہی بھوت کی طرح چپکا ہوا ہے, اس کو بھگاؤ یہاں سے. پتہ نہیں حضرت کو کسی نے پیغام دیا یا نہیں دیا, رہ گیا. یہ مٹکے وٹکے توڑنا, سوئیاں نکلنا, یہ سب دماغ کا کھیل ہوتا ہے. سمجھ رہے ہو؟ یہ سب دماغ کو کیپچر کرتے ہیں. یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی. قرآن کہتا ہے جادوگر نے جو لاٹھیاں ڈالیں تو مسمرزم کیا, سامنے والے کے دماغوں کو کیپچر کیا, جس سے یہ لگا کہ یہ لاٹھیاں سانپ ہیں. حقیقت میں وہ سانپ نہیں تھیں. جب یہ عام لوگ مٹکے توڑتے ہیں, اس میں سے سوئیاں نکالتے ہیں اور یہ انڈے گندے سڑے ہوئے نکلتے ہیں اور لگتا ہے جادو ٹوٹ گیا, کچھ بھی نہیں ٹوٹ رہا ہوتا. یا تو کوئی بندہ چھپا کے بٹھایا ہوا ہوتا ہے مٹکا پھینکنے کے لیے. ایک کیس یہ بھی, یا تو مسمرزم کرتے ہیں. ایک کیس میرے سامنے آیا, ایک عامل گیا گھر میں سروے کیا. یہ سروے پتہ ہے کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ جن نہیں سونگ رہے ہوتے, یہ جن بھی نہیں سونگ رہے ہوتے, یہ سروے کرتے ہیں کہ یہاں کہاں کہاں سے ان کو الو بنایا جا سکتا ہے. وہ یوں کر کے دیکھ رہا ہوگا, ایک مٹکا یہاں سے بھی فائر کروایا جا سکتا ہے, ایک مٹکا. اس عامل نے یہی کیا, گیا ان کا گھر سونگا, دیکھ رہا ہے کہ یہاں یہاں لوکیشن ایسی ہے کہ یہاں سے ہم کر سکتے ہیں سب کچھ. اور بولا کیا علاج ہوگا, اور اپنے 2-4 فراڈی بٹھا دیے دیوار کے چاروں طرف مٹکے لے کے, سڑے ہوئے نا, اس میں سوئیاں ہوئی, جو ڈرامے بازی انہوں نے کرنی ہوتی. پھر سب گھر والوں کو بٹھا دیا, یوں عمل کرتے 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 ان کو سیٹ کیا ہوا تھا. جب میں اشارہ کروں نا, چاروں نے ایک اس ٹائم پہ مٹکا پھینکنا ہے, یہ 4 مٹکے پھینکنے. دھڑام سے مٹکے آ کے ٹوٹے, سوئیاں, پتلے. اور بولا جادو تمہارا کیا ہو گیا, ختم. وہ نفسیاتی طور پہ مطمئن ہو گئے. جب نفسیاتی مطمئن ہوتا ہے تو عملی طور پہ بھی کچھ ہونا بند ہو جاتا ہے. ان کے بڑے, کیا بولوں یار, مسجد کے ممبر, کاش یہ موضوع یہاں کا ہے ہی نہیں. یہ تھڑے پہ چائے کے ہوٹل میں بیٹھ کے بیان کرنے والا موضوع ہے, ٹھیک ہے نا, چھپڑے میں اکیلے میں. کیونکہ مجھے یہاں بیٹھ کے ان کو رسپیکٹ دینی پڑتی ہے, ان عاملوں کو. رسپیکٹ کا مطلب جتنی ذلیل کرنا چاہیے اتنا میں کر نہیں پاتا. مسجد کے تقدس اور احترام. ایک اور عامل ہے یہاں بھی بڑے مشہور ہیں, ان کا کام ہی لوگوں کی بیویوں پہ قبضہ کرنا ہے. لیکن آپ ان کے نام مفتی بھی ہیں. عورتوں کے بنیان سونگتا ہے وہ آدمی, شرم نہیں آتی, بے غیرت آدمی. اور تم اس سے بڑے بے غیرت ہو جو اپنی بیویوں کے بنیان کسی کمینے کو سنگواتے ہو اور پھر بولتے ہو شیخ الحدیث ہے. یہ کسی کا باپ بھی بنیان سوکھ کے نہیں بتا سکتا اس پہ جن ہے, جادو ہے, چڑیل ہے, بھوت ہے. بنیان کا جادو جن چڑیل سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ شرم نہیں آتی, تو نے میری بیوی کا بنیان مانگا کیسے ہے؟ سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. یہ ڈرامے باز لوگ ہیں, چیخ چیخ کے تھک گئے یار, ہم نہیں سمجھ میں آ رہی. پھر ہمیں لوگ کہتے ہیں حضرت جی بھی تو, بھائی حضرت جی کو نہیں پتا یار, ہر چیز حضرت جی کو نہیں پتا ہوتی. صحیح ہے نا. یہ بیوقوف بناتے ہیں لوگوں کو. مجھے لوگ بتا رہے ہوتے ہیں فلاں دیکھیں اتنے بڑے آدمی کتنے سادہ ہیں. بس سادہ نہیں ہے, بیوقوف آدمی ہے, تمہیں بھی الو بنا رہا ہے. بنا کیا رہا ہے وہ ابھی مسجد کے ممبر پہ مناسب نہیں ہے. یار تمہیں اللہ نے, تم کیا اتنے غریب ہو جو تم ایسے پجامے میں, اور ایسے بہت سے لوگ ہیں, کوئی ایک میری مراد نہیں ہے. کچھ مذہبی لوگوں کا کام ہوتا ہے یہ سادگی کے نام پہ منجن بیچنا. کچھ لبرل سیکولر لوگوں کا کام ہوتا ہے, اللہ نے دیا ہے ان کو پیسہ, مگر وہ ایسا اپنا لباس رکھیں گے کہ آدمی کا دل چاہتا ہے اس کو زکات دے دیں. تو ان منجنوں میں مت آیا کرو. دیکھو نارمل آدمی اللہ کو بھی محبوب ہے. جو نارمل لوگ ہوتے ہیں نا, بزرگ بھی وہی ہوتے ہیں. کبھی کسی کے گیٹ اپ پہ نہ جایا کرو کہ حضرت جی اتنے سادے ہیں, ناڑا لٹکرا ہوتا ہے, حضرت جی کو پتہ ہی نہیں چلتا. حضرت جی کا پجامہ دیکھو, حضرت جی کی شلوار دیکھو, حضرت جی کی پتلون دیکھو کیسے سیدھے ہیں. یار اگر تیرے پاس نہیں ہے نا کھانے کو, ہمیں بتا, ہم تجھے اچھی پینٹ لا کے دے دیں گے, اچھی شرٹ لا کے دے دیں گے, میں دے دوں گا اپنے خرچے پہ انشاءاللہ. ایسے گھننے بنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں, مشہور لوگ ہوتے ہیں, ایسے گھننے جیسے لگتا ہے کہ بیچاروں کے پاس, ہماری قوم کو 1 نمبر آدمی پسند ہی نہیں ہے, جو دل میں وہی زبان پہ. ایسے لوگ پبلک کو بولو پسند نہیں ہے.
اب میں امریکہ جاتا نا, چھپ چھپ کے سمندر میں نہاتا, ایک مثال دے رہا ہوں, چھپ چھپ کے سوئمنگ کرتا, چھپ چھپ کے شکار کرتا, چھپ چھپ کے 4 شادیاں کرتا, اور یہاں بیٹھتا میں ایسی بنیان میں کہ آپ کو لگتا یار بہت سادہ ہے, خدا کی قسم. کسی اور کی گاڑی میں گھومتا, لینڈ کروزر میں, اور یہاں پھٹ پھٹی لے کے جا رہا ہوتا انڈا موڑ پہ پکوڑے خریدنے, پھٹ پھٹی بائک. لوگ کہتے ہیں یار بندہ ایک نمبر ہے, آپ سادگی دیکھو یار اس آدمی کی, اس کو بولتے ہیں یار. یہ قوم کا دماغ خراب ہو چکا ہے, سمجھ رہے ہو؟ جو ہو وہ نظر آؤ بھائی, تم کیوں ناٹک کر رہے ہو؟ ایک صاحب ہیں جاننے والے, اب میرا ٹاپک چینج ہو رہا ہے لیکن کیا کریں یار, جب وہ آتے ہیں نا ان کا ایٹیٹیوڈ بڑا خاندانی, عظیم جیسے شخصیت آ رہی ہے ملنے کے لیے. جب بھی میں ان کو دور سے دیکھتا ہوں میں ایسے کانپنے شروع کر دیتا ہوں کہ مرزا غالب کا کوئی شاگرد زندہ رہ گیا تھا, وہ آ رہا ہے. کسی کو کیا پتا کس کی بات ہو رہی ہے, خود ان کو بھی نہیں پتا چلے گا. جب وہ آتے ہیں نا مجھ سے کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے, بات کرنے کے لیے, پہلے گلا صاف کریں گے تاکہ آواز میں ساؤنڈ کلیئر ہو جائے پہلے بالکل, پھر ایسا اسٹائل ماریں گے, ایسی ادب اور بسم اللہ الرحمن الرحیم, اور یہ اسٹائل بنائیں گے. ہیں اچھے نمازی پرہیزگار آدمی ہیں, دیندار آدمی ہیں, امید تہجد بھی پڑھتے ہوں گے, اور بڑے وہ ملا کے نا اس کو اردو کے ایسے ایسے الفاظ جو مجھے پھر بعد میں ڈکشنری دیکھنی پڑتی ہے یار اس کا مطلب کیا ہے. میں اس بندے کو دیکھ کے نا کانپنا شروع کرتا ہوں, یار ٹائم ضائع کرے گا. ابے تو 2 منٹ میں مسئلہ پوچھ, سیدھی سادی لالو کھیتی زبان میں پوچھ لے یار, تو جو اللہ نے تجھے نیچرل لب و لہجہ دیا ہے اس میں پوچھو یار. تم کیوں اتنا زیادہ آداب اور تمیز اور اس کو ایک ہیولا بنا کے, مجھے لگ رہا ہے آنے سے پہلے نہا کے غسل کر کے اور شاید پورا تیار ہو کے آتا ہے. بے تکلف آدمی نہ خود ٹینشن لیتا ہے نہ کسی دوسرے کو ٹینشن دیتا ہے. بے تکلف ہو کے زندگی گزارا کرو. ہاں چھچور پنے پر نہ آئے انسان, چھچورا پن اور چیز ہوتی ہے, بے تکلفی اور چیز ہوتی ہے. اور جو اللہ نے تمہیں جیسی مالی حیثیت دی ہے ویسی ہی نظر آؤ. بولو ہم یہی ہیں جو ہیں, ٹوٹل یہی ہیں ہم. جس نے آنا ہے عقیدت کرے, نہیں تو دفع ہو جائے یہاں سے, بھاڑ میں جائے. لوگوں کے دل میں اپنی محبت بٹھانے کے لیے, اپنی عقیدت بٹھانے کے لیے اپنا لائف اسٹائل چینج کر لینا, اپنی چال کو چینج کر لینا, بات چیت کا انداز چینج کر لینا. ما انا من المتکلفین, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا کہ آپ ان کو کہہ دیجئے میں تکلف کرنے والا نہیں ہوں. کل شیء خرج عن حدہ رجع الی ضدہ, ہر چیز جو حد سے تجاوز کرتی ہے نا وہ اپنے اپوزٹ کی طرف لوٹ آتی ہے. کیا مطلب؟ ایک ہوتی ہے تواضع, عاجزی, بعض لوگوں میں ہوتی ہے, اچھی بات ہے. حد سے تجاوز کرے گی نا تو یہ تکبر ہے, یہ شو بازی ہے. دیکھنے میں لگے گا عاجز, حقیقت میں شو باز ہوگا, تکبر ہوگا, بڑا بننے کا شوق ہوگا, تبھی نارمل روٹین سے ہٹ کے تواضع دکھا رہا ہوگا. میں ایک دعوت میں گیا تو ایک صاحب مجھ سے بہت عقیدت, اتنی محبت, میں نے کہا کچھ زیادہ ہو گئی ہے. مجھے لگا کہ یہ نا 2 نمبر آدمی ہے. میں جب کھانا کھا کے چھوڑ رہا ہوں تو جھوٹا, میری پلیٹ میں جو جھوٹا بچا ہوا ہے وہ کھا رہا ہے, انگلیاں چاٹ رہی ہوں. چلو تجھے مجھ سے عقیدت ہوگی. ایک اور بزرگ بیٹھے ہوئے تھے, ان کے نوالا بچ گیا, ان کی پلیٹ لے کے انگلیاں چاٹ رہا ہے. پھر ایک اور بزرگ ان کی, میں نے کہا یہ 2 نمبر آدمی ہے. اتنا نیک آج کل مارکیٹ میں شارٹ ہے. یہ ہے حد سے زیادہ عقیدت بڑی ہوئی, یہ 2 نمبر ہے, کیش کرا رہا ہے. بعض دفعہ میں کسی ملک میں جاتا ہوں نا تو جیسے ہی میں گیا ہوں گا ایک دم میرا بیگ ایک بندہ لے لے گا, آپ بیگ کائنڈلی یہ شاپر مجھے دے دیں, کائنڈلی یہ جوتے یہ پہن لیں, آپ یہ والے جوتے آپ ہمیں دے دیں. تو اس میں مخلص لوگ بھی ہوتے ہیں, لیکن میرے ایک دم کان جو ہے نا کھڑے ہو جاتے ہیں, اللہ خیر کرے. ابے تو نہیں کر, چھوڑ دے, نہ جان نہ پہچان. بعد میں سارے کی بات نہیں کر رہا, کسی نے آپ کو میرا بیگ کندھے میں لے کے گھومتے ہوئے دیکھا ہو, لیکن میں ہوشیار ضرور ہو جاتا ہوں. 50% چانس ہوتا ہے کہ یہ بندہ کیش کرائے گا ہمیں.
نارمل رہا کرو میرے بھائی. اب بات کہاں سے کہاں چلی گئی. نارمل لوگ صحیح ہوتے ہیں. یہ جو گیٹ اپ ویٹ اپ بنا کے کچھ لوگ منجن بیچ رہے ہوتے ہیں نا, غریبوں والا گیٹ اپ بنا کے پٹ پٹی پہ گھوم رہے ہوتے ہیں کہ جی دیکھو ہمارے حضرت اتنے سادہ ہیں. اگر تم واقعی غریب ہو تو ٹھیک ہے بھائی, غریب نہیں ہو تم خرید سکتے ہو, تو کیوں گھوم رہا ہے پٹ پٹی پہ؟ کیوں ایسا تو نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں جو لگ رہا ہے کسی سے زکات سے لے کے تجھے پہنا دیے گئے. ایک اور بات بڑی زبردست ذہن میں آئی تھی, کھوپڑی سے ہی نکل گئی وہ بات. تو وما انا من المتکلفین, اللہ کو تکلف کرنے والے پسند نہیں ہے. اچھا, اسی میں ایک اور بات بھی ہے. کچھ لوگ اخلاق کا لبادہ اوڑھ لیتے ہیں, بہت ہی اچھے اخلاق, یقیناً بہت اچھے اخلاق ہونے چاہیے, لیکن نارمل ہونا چاہیے انسان کو اس میں بھی. سمجھ رہے ہیں؟ یہ جو بہت زیادہ اچھے اخلاق ہو گئے نا, یہ کوئی افورڈ نہیں کر سکتا اس زمانے میں. اللہ میاں نے انسان کو غصہ دیا ہے, کسی کام کے لیے دیا ہے نا, یا بلا وجہ دے دیا؟ بولو بھائی, کیوں غصہ دیا ہے؟ غصے میں انسان میں ایک انرجی آ جاتی ہے, وہ اپنے اوپر ظلم ہونے سے, کمزور ہونے کے باوجود طاقت آ جاتی ہے اس میں, اور سامنے والا طاقتور ہونے کے باوجود اس سے ڈرنے لگتا ہے. سامنے والا طاقتور ہونے, غصے میں نا جب آپ مظلوم ہوتے ہیں اور غصہ آ جائے تو ایک انرجی پیدا ہو جاتی ہے آپ کے اندر, سامنے والا ڈر جاتا ہے, پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. یہ نیچرل ہے, یہ اللہ نے آپ کے اندر آپ کے ڈیفenس کے لیے رکھا ہے. بعض حضرات اتنا اخلاق پہ بیان کرتے ہیں, اتنا زیادہ بیان کرتے ہیں کہ پریکٹیکل لائف میں اس اخلاق کو افورڈ کرنا ممکن نہیں ہوتا. کیوں قرآن کہہ رہا ہے؟ اچھا, میاں بیوی کے حقوق میں بھی بعض دفعہ بہت زیادہ غلو کیا جاتا ہے, بہت زیادہ. بیلنس دیکھو, اس امت کی خاصیت پتہ ہے کیا ہے؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا, اللہ کہتے ہیں ہم نے تم کو بیلنس امت بنایا ہے, اعتدال. نہ ایسے اخلاق کے عیسائیوں کی طرح کہ ایک تھپڑ مارو تو دوسرا گال آگے کر دو. اللہ میاں نے کہا ہے کہ ایک تھپڑ مارا ہے تو تمہارے لیے جائز ہے کہ تم بھی اسی اسپیڈ کے ساتھ جتنی انگلیاں اس نے تمہارے گال مبارک پہ چپکائی ہیں, بالکل اسی اسپیڈ کے ساتھ تم بھی اپنی انگلیاں اس کے گال پہ چپکا سکتے ہو. پورا ادھر اگر نہ رکھو تو یہ تمہارے لیے یہ بھی جائز ہے. اب اس میں اس کا نہیں ہے کہ وہ اس کے دل پہ کیا گزرے گی, وہ کافر نہ ہو جائے, وہ اس کا ہیڈ ایک ہے. کیوں ہو رہا ہے بھائی تو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بہت بڑا بادشاہ تھا, پتہ نہیں کون تھا, کسی کنٹری کا نام اس میرے ذہن سے نکل گیا. اس نے کسی ادنا سے صحابی کے ساتھ کوئی زیادتی کر لی. حضرت عمر نے فرمایا قصاص لیں گے تم سے, بدلہ ہے بھائی اس کا. اس نے کہا میں اتنا بڑا آدمی, انہوں نے کہا بھائی جتنے بھی بڑے ہو. وہ مرتد ہو کے بھاگ گیا. اب ہمارے یہاں کچھ صوفی مزاج ہوتے نا, کہتے دیکھو یار معاف کر دیتے اچھا تھا, اتنا بڑا آدمی مرتد ہو گیا, معاف کر دیتے. بھائی وہ کرنا اس کا کام ہے جس کے ساتھ ظلم کیا ہے, وہ معاف کرے, اس کو یہ بھی اختیار ہے, نہ کرے اس کو یہ بھی اختیار ہے. اس کا مرتد ہونا نہ ہونا یہ ایسا عمل نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے ہم اس کے ساتھ شریعت میں رعایت کر دیں گے. ہم شرعی حدود کے اندر رہتے ہوئے کسی کے اسلام کو بچا سکتے ہیں, شرعی حدود سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے. لوگ مجھ سے کہہ رہے ہوتے ہیں میری بیوی خودکشی کی دھمکی دے رہی ہے اگر میں دوسری شادی کروں, تو میں ان سے کہتا ہوں یہ تمہارا ہیڈ ایک ہے, ٹینشن کتنی تم برداشت کر سکتے ہو, لیکن اگر وہ خودکشی کر لے گناہ تمہیں نہیں ہوگا, یہ ذہن میں رکھنا, گناہ نہیں ہوگا. اس کو حرام موت کا گناہ ضرور ہوگا, تمہیں گناہ نہیں ہوگا. تمہیں جب ہوگا جب تم بھی ٹینشن میں آ کے خودکشی کر لو. ایک اپنے اندر نا ایک کوالٹی پیدا کرو, کسی کے رونے سے کبھی متاثر نہ ہو. جس نے یہ کوالٹی پیدا کر لی نا, لوگ تو کہیں گے سخت دل, پتھر. سمجھ رہے ہو؟ ہمیشہ کسی پہ ترس کھاؤ دلائل کے تجزیے کے بعد, پھر فیصلہ کرو کہ کون صحیح ہے اور کون غلط ہے. کبھی کسی کی چیخو پکار سے, رونے دھونے سے اور جذباتی پن سے کبھی متاثر نہ ہو.
ہماری قوم نعروں سے، جذباتی باتوں سے، جذباتی تقریروں سے، رونے دھونے سے بہت متاثر ہوتی ہے. یار زبردست، یہ ہے ایک نمبر. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ میرے سامنے جب کوئی آ رہا ہو نا، ظلم سنا رہا ہو اور رو رہا ہو، میرا دل لگتا ہے اس کو ایک چماٹ ماروں کھینچ کے. مارتا نہیں ہوں لیکن دل کیا کرتا ہے جو بات ہے نا ٹو دا پوائنٹ، 2 اور 2 4 کی طرح بتا، فالتو ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس. کوئی خاتون کا ہے نا کہ میرے شوہر نے یہ کیا، رو رہی، اور رونے کی، اب خاتون کو کیا دھمکی دے آدمی. محترمہ آپ ٹو دا پوائنٹ بات کریں، ٹو دا پوائنٹ بات کریں، اپنا بھی ٹائم بچائیں اور میرا بھی ٹائم بچائیں. کیا ظلم کر رہا ہے وہ مرد؟ اگر رونا دھونا ہاں وہ اچھل رہا ہے، آرام سے بیٹھ جائے، آرام سے. تیرے باپ کا، یعنی کہنا تو نہیں، یہ کہتا نہیں ہوں لیکن دل چاہ رہا ہوتا ہے اس کو بولوں، یہ تیرے باپ کا گھر نہیں ہے، ہمارا آفس ہے، آرام سے، آرام سے، تمیز. کہتا نہیں ہوں، یہ اسٹائل نہیں ہوتا میرا، اتنے بھی بدتمیز نہیں ہم. تو آرام سے، جو ٹو دا پوائنٹ بات ہے جو پوچھی جائے وہ بتائیں، یا تو ہمیں بڑا نہ بناتے. تو یہ جو اخلاق کی بھی بات ہے، دیکھو اللہ تعالیٰ نے اب آج کل لبرل اور سیکولر لوگ میاں بیوی کو جوڑنے کے لیے نا ایک تحریک چلا رہے ہیں. محبت سے رہو، محبت سے رہو، محبت سے رہو، محبت سے رہو، ایک دوسرے کی رسپیکٹ، ایک دوسرے کی عزت. اتنا زیادہ اس کو کچھ مذہبی لوگوں نے بھی اس کو اتنا پروموٹ کیا ہے کہ اتنا زیادہ اس کو بڑھایا ہے. یہ جب ممکن ہے جب دونوں طرف سے ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھا جا رہا ہو. جہاں بھی ایک طرف سے معاملہ اوپر نیچے ہوگا تو اس کو بیلنس کرنے کے لیے دوسری طرف سے بھی معاملہ آڑا ترچا ہوگا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ جہاں ہمیں قرآن و سنت میں یہ ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سے امی عائشہ برتن سے منہ لگا کے پانی پیتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہیں سے پانی پیا کرتے تھے. جہاں ہمیں یہ ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی کبھی کسی زوجہ پر ہاتھ نہیں اٹھایا. جہاں ہمیں یہ ملتا ہے کہ نبی نے فرمایا تم میں سب سے اچھا وہ ہے جس کے اپنے گھر والوں کے ساتھ اخلاق اچھے ہیں. یہ سب باتیں بالکل صحیح حدیث سے ثابت ہیں. لیکن وہاں ہمیں قرآن میں یہ بھی ملتا ہے واللاتی تخافون نشوزہن، جو بیوی جائز باتوں میں تمہاری اطاعت نہیں کرتی. تو پہلا تو اللہ نے حکم دیا بھائی برداشت کرو، سب چیزیں دنیا میں انسان کو نہیں مل جاتی. فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. اگر تم ناپسند کرتے انہیں، عین ممکن ہے بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو تمہیں ناپسند ہوتی ہیں لیکن اللہ نے اس میں بہت ساری خیریں رکھی ہوتی ہیں. اسی مضمون کو نبی نے بیان کیا ان المرأة خلقت من ضلع وان من اعوجها اعلاها، کہ اللہ نے عورت کو ایک پسلی سے پیدا کیا ہے، پورا سیدھا اس کو نہیں کر سکتے. پورا سیدھا کرنے میں گئے تو طلاق کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. تو اسی طرح برداشت کرنا ہے. اصل اصول یہ جہاں قرآن نے بیان کیا لیکن بیلنس کیا ہے. اللہ نے فرمایا پھر بھی اگر ناقابل برداشت تکلیف دے رہی ہے تمہیں وہ، تو پھر اللہ نے 3 اسٹیپ بیان کیے. فَعِظُوهُنَّ، پہلا اسٹیپ اللہ نے بیان کیا محبت سے سمجھاؤ، نصیحت کرو. دوسرا اسٹیپ اللہ نے بیان کیا پھر بھی اگر باز نہیں آتی اور تمہارے لیے اس کے اس عیب کو برداشت کرنا ممکن نہیں ہو رہا، اتنی سخت اذیت دے رہی ہے تمہیں، وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، تو اس سے دوری اختیار کر لو، ناراض ہو جاؤ، روٹھ جاؤ. پھر بھی بعض خواتین پہ اثر ہی نہیں پڑتا آپ کے ناراض ہونے سے. پھر اللہ نے کیا فرمایا وَاضْرِبُوهُنَّ، پھر ان پر ہاتھ بھی اٹھا سکتے ہو. تو یہ بھی تو اسلام ہے. یہاں ہمارے سیکولر لوگ بولتے ہیں یہ کیا اسلام مرد کو عورت پہ ہاتھ اٹھانے کی اجازت دیتا ہے. جب مرد سربراہ ہے تو دنیا میں کوئی ایسا سربراہ آپ نے دیکھا جو آرڈر تو دے، آرڈر منوانے کی پاور نہ ہو اس کے پاس؟ تو وہ سربراہ تھوڑی، وہ تو خان سامہ ہے. پھر نہیں ہے میرا خیال ہے بات سمجھ میں، وہ سربراہ ہے یا خان سامہ ہوا؟ پھر وہ جب وہ کوئی بات آپ کی نہیں مان رہی ہے، نان نفقہ شریعت نے آپ کے ذمہ ڈال دیا، تو اس کو بھی تو کچھ پابند کیا ہے نا کہ وہ بھی تو کچھ آپ کی مانے. وہ ایک نہیں مان رہی ہے آپ کی. طلاق دینے میں آپ کو پتا ہے کہ آج کل کیا ہوتا ہے؟ پہلے بھی بہت کچھ ہوتا تھا، آج کل تو ایسا بیڑا غرق ہوتا ہے مرد کا بھی عورت کا بھی. تو سیکولر لبرل لوگوں کے پاس اس کا کوئی حل نہیں ہے. وہ کہتے ہیں برداشت کرو.
یہ ایسی باتیں ہیں جو گراؤنڈ ریئلٹی سے میچ نہیں کرتی. کہتے ہیں اچھا آدمی ہوئی ہے, ایک عیسائی سے میرا مناظرہ ہوا, پادری سے. میں نے کہا عورت یہ کر رہی ہے, وہ کیا کرے گا, کہنے برداشت کرے. میں نے کہا اللہ کے بندے وہ بات کر جو کامن سینس کی ہو. آپ کے ماں باپ کو گالیاں دے رہی ہے وہ, آپ کیا برداشت کرو؟ تو بس وہ برداشت ایسا نہیں ہے بھائی. جب سربراہ بنایا ہے تو سربراہ نہیں ہوتا جس کے پاس اپنے آرڈر کو نافذ کرنے کی طاقت نہ ہو, نہیں ہے. لہذا جن کو اچھی عورتیں مل گئیں ان کے تو مزے ہیں, جن کو تھوڑی سی آڑی ترچھی ملی وہ تو بیڑا غرق. وہ کہتا ہے یار میں خان ساما زیادہ اچھا تھا, میں صاحب کے یہاں ملازمت کرتا تھا, وہاں بھی دہی انڈے آلو ٹماٹر لے کر آتا تھا, صاحب بھی میری نہیں سنتے تھے, ٹائم پہ تنخواہ دیتے تھے. یہاں تو تنخواہ بھی میں ہی دے رہا ہوں, اس کو خرچہ بھی میں ہی دے رہا ہوں, اور خانسامہ بھی کون بنا ہوا ہے, میں بنا ہوا ہوں. تو یہ کہنے کی حد تک بہت زبردست باتیں گراؤنڈ ریئلٹی سے میچ بولو نہیں کرتی ہیں یہ. اس لیے ہم لوگوں سے یہ کہتے ہیں کہ بھائی سب سے اچھے اخلاق والا وہ ہے جس کے اپنے گھر میں سب سے اچھے اخلاق ہیں. نبی دعوت پہ گئے ہیں تو فرمایا کہ میری زوجہ کو بھی بلاؤ گے تو دعوت پہ جاؤں گا, ورنہ نہیں. یہ نبی کا اصل حکم یہی ہے. لیکن ساری انگلیاں برابر نہیں ہوتی, ساری انگلیاں برابر نہیں ہوتی ہیں. اس سے تو خاندانی نظام ٹوٹے گا, خاندانی نظام تباہ و برباد ہوگا, جو کہ ہو رہا ہے. تو اس لیے جہاں بچی کو رخصت کر کے گھر سے بھیجو نا, اسے یہ بھی سکھاؤ, جہاں اپنے بیٹے کو سکھاؤ کہ یہ بیوی کے حقوق ہیں, وہاں اپنی بیٹی کو بھی سکھا دو کہ بیٹا شوہر جب تمہیں کوئی بات کہے گا نا جو جائز مطالبہ ہو, تم نے پورا کرنا ہے. نہیں کیا اس کو سختی کی اجازت ہے. پھر روتے ہوئے نہ آنا گھر میں. میرے سامنے جب کیس آتا ہے نا, عورتیں یہ بہت چیختی ہیں میرے میاں نے مجھ پہ ہاتھ اٹھایا ہے. اکثر ہمارے اسکالر ایک دم جذباتی ہو جاتے ہیں ایسے موقع پہ, اور جو ثالثی کا کردار کر رہے ہوتے ہیں ایک دم ایکسائٹیڈ ہو جاتے ہیں. یار وہ مرد کا بچہ نہیں ہے جو عورت پہ ہاتھ اٹھائے, انتہائی درجے کا کمینہ ہے. بھائی پہلے بیان تو سنو, کس بات پہ ہاتھ اٹھایا ہے, دوسری طرف کا بیان تو سنو. آپ بیان سنے بغیر آپ ایک دم کیسے فیصلہ کر رہے ہو؟ ایک صاحب نے اسی طرح کا, بھائی ہاتھ تو بنتا ہی نہیں ہے, ہاتھ اٹھانے کا تو, میں نے کہا واقعی نہیں بنتا, ہاتھ اٹھانا کوئی شریف لوگوں کا کام نہیں ہے. ہم بھی یہ بات مانتے ہیں, اچھے لوگوں کا کام نہیں ہے کمزوروں پہ ہاتھ اٹھانا. لیکن اسپیسیفک جب بھی کوئی کیس آئے, ہماری سوسائٹی میں کیا ہوتا ہے, ذرا سا کہیں آ گیا نا ہاتھ اٹھایا ہے, بس مرد ہمیشہ کے لیے ذلیل ہو جاتا ہے. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اس سے کہ بھائی کیوں اٹھایا, کیا ہوا, نہیں جی یہ بندہ ہی 2 نمبر ہے. اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے مرد پھر بیوی کے غلام بن کے زندگی گزارتے ہیں. اور اس کے بعد پتہ ہے کیا ہوتا ہے, ایسا نہیں ہوتا کہ وہ غلام بن جائیں. پریکٹیکلی مرد غلام بن ہی نہیں سکتا, وہ کمپرومائز کر لیتا ہے کہ ٹھیک ہے. وہ پھر ادھر ادھر جا کے منہ مارتا ہے, وہ پھر اس سے دل لگانا چھوڑ دیتا ہے, کہتا ہے جاؤ خرچہ پانی لو, دفعہ یہاں سے. ہمارے ایک ریلیٹیو کا کیس آیا سامنے, تو چونکہ وہ میرے سامنے ہی شادی ہوئی, سارے حالات میں جانتا ہوں, وہ اتنا زیادہ ان کی بیوی بد اخلاقی. بعض عورتیں بہت زیادہ خراب زبان کی ہوتی ہیں, جیسے بعض مرد بھی ہوتے ہیں. اب لوگ کہتے ہیں مرد ہے تو عورت کیا کرے گی, سربراہ پہ کبھی نہیں ہاتھ اٹھایا جاتا, خوب سمجھ لو. آپ کا باس غلط سلوک کر رہا ہے, آپ ہاتھ اٹھاؤ گے اس پہ؟ یہ نیچرل نہیں ہے. انگریز فطرت سے ہٹ گیا ہے. جس قوم نے ہومو سیکسولیٹی کی اجازت دے دی, آپ اس سے پوچھو گے کہ فطرت کیا ہے, وہ تو کہیں گے مرد اور عورت برابر ہیں. اگر مرد کو یہ رائٹ ہے کہ انتہائی شدید ضرورت میں عورت پہ ہاتھ اٹھائے تو کہتے ہیں پھر عورت کو بھی رائٹ ہے. ہم کہتے ہیں نہیں, عورت کے پاس یہ رائٹ نہیں ہے. دنیا میں کہیں بھی ایکوالٹی کی بیس پہ کوئی کنٹری نہیں چلتا, تو کوئی گھر چل سکتا ہے؟ بولو ہے بھائی, کوئی گھر چل سکتا ہے مساوات کی بیس پہ؟ دنیا میں کوئی ایسا ملک دیکھا جہاں سربراہ کو تو اجازت ہو کہ ماتحتوں کو پنشمنٹ کرے, ماتحتوں کو بھی اجازت ہو کہ سربراہ کے سر پہ جب چاہے ڈنڈا مار دیں جا کے؟ کبھی دیکھا آپ نے؟ اور سارے برابر ہوں, سب کے سیم حقوق ہوں, وہاں ایس ایچ او اور ڈی ایس پی میں فرق ہی نہ ہو.
کبھی دیکھا آپ نے؟ نہیں جی ڈی ایس پی تو ڈانٹ سکتا ہے ایس ایچ او کو، ایس ایچ او کیوں نہیں ڈانٹ سکتا؟ اس کا بھی وہی سیم حق ہے. بھائی تھانے کا سارا سیٹ اپ کیا ہو جائے گا؟ بولو نا، برباد. جب بھی کوئی کہا کرے نا مرد اور عورت برابر ہیں انسانیت کی روح سے، تو آپ ان سے بولا کرو ایس ایچ او اور ڈی ایس پی برابر ہے ایز اے انسان. ٹھیک ہے نا؟ وزیر اعظم اور عوام برابر ہیں ایز اے انسان، صدر مملکت اور پبلک برابر ہے ایز اے انسان، بریگیڈیئر اور میجر برابر ہیں ایز اے انسان. لہذا بریگیڈیئر کو بھی اپنے ماتحت فوجیوں پہ کوئی سختی کی اجازت نہیں ہے، اور اگر ہے تو پھر ماتحت فوجیوں کو بھی اجازت ہے، وہ بھی جب چاہے بریگیڈیئر سے اٹھک بیٹھک لگوا لیں. وہ بولیں بریگیڈیئر صاحب آپ نے آرڈر غلط دیا تھا، 10 ڈپس لگاؤ یہاں پہ. دنیا میں ایسا پاگل کوئی نہیں ہوتا جیسے یہ سیکولر اور لبرل لوگ فضول قسم کی باتیں کرتے ہیں اور گھروں کا بیڑا غرق کر رہے ہیں یہ. تو اخلاق کی ایک لمٹ ہے بھائی، وہ تمیز سے زندگی گزارو نارمل. میں تو سب کو یہی کہتا ہوں بھائی، میں جتنا آپ کو میڈیا پہ نظر آ رہا ہوں نا اتنے اچھے اخلاق والا کوشش کرتا ہوں اتنا ہی ہوں، لیکن ہماری بھی کیا ہے، ایک لمٹ ہے. اس کے بعد پھر ہم سے بھی آپ بدتمیزی ہی توقع رکھیے گا. ہم ربڑ کے لوہے کے بنے ہوئے انسان نہیں ہیں. تو اللہ میاں نے اجازت دی ایسے موقع پہ. اگر مرد اگر ظلم کر رہا ہے تو پھر اس کا حکم یہ ہے کہ بھائی خلا کا مطالبہ کرو، یا تو اس کے ساتھ رہو یا اس سے علیحدگی کا مطالبہ کرو. نہیں رہنا ہے ایسے آدمی کے ساتھ، یہ ٹھیک ہے. خواتین کہتی ہیں کہاں جائیں گے ایسے آدمی کو چھوڑ کر؟ تو یہ میرا قصور نہیں ہے، یہ اس بات کا قصور ہے کہ سوسائٹی میں تعدد زوجات کا رواج نہیں ہے، جس کی وجہ سے رشتے مارکیٹ سے شارٹ. یہ اسلام کا قصور نہیں ہے. صحابہ کے دور میں ایسا ہوتا تھا، عورت نے خلا لیا، ادھر 10 رشتے اس کے لیے لائن میں کھڑے ہوتے تھے. اب عورت مجبور ہے، ظالم آدمی کو برداشت کر رہی ہے جیسے تیسے ہو. تو کیوں برداشت کر رہی ہے؟ اس کو پتا ہے طلاق لی اس سے تو کہیں بھی نہیں رہیں گے، تو وہ چرسی بھی کو بھی برداشت کر رہی ہے، شرابی کو بھی برداشت کر رہی ہے. تو یہ اسلام کا قصور نہیں ہے. یہ قصور اس بات کا ہے کہ ہم نے آدھے احکام اسلام سے لے لیے اور آدھے حکام ہندوؤں سے لے لیے، تو وہ آپس میں ایڈجسٹ بولو نہیں ہو رہے. تو اسلام کو چینج نہیں کیا جائے گا، اپنے آپ کو اور اپنی سوسائٹی کو چینج کیا جائے گا. زیادہ شادیوں کا رواج ڈالا جائے گا تاکہ عورت اگر ایک مرد سے تنگ ہے تو وہ مجبور نہ ہو اسی کے ساتھ رہنے پر. یہ نہیں کہا جائے گا کہ جیسے میاں ہاتھ اٹھا سکتے تم بھی تھپڑ مار سکتے، نہ یہ نہیں ہو سکتا. اس کو یہ کہا جائے گا بھائی اگر یہ ظالم ہے، حقوق ادا کرنے پر آمادہ نہیں ہے، یا تو کمپرومائز کرو یا اس سے علیحدگی لو. علیحدگی کے لیے اس کو آمادہ کیا جائے گا. اس کے بہت سارے طریقے ہیں، وہ بھی میرا ٹاپک نہیں ہے. تو علیحدگی کے بعد 20 رشتے تمہارے لیے لائن میں کھڑے ہوں گے، جہاں چاہو کرو. صحابہ کے دور میں طلاق یافتہ عورت کی 10 دفعہ شادی ہو سکتی تھی، بیوہ عورت کی 20 دفعہ شادی ہو سکتی تھی. ان کے لیے رشتوں کا کبھی کوئی مسئلہ کھڑا نہیں ہوا. ہمارے یہاں عورت کو پتا ہے، میں ایسی عورتوں کو جانتا ہوں نامرد آدمی ہیں، پتا ہے کبھی بھی زندگی میں اولاد نہیں ہوگی، 20 سال اس نامرد کے ساتھ گزارا کیے کہ اللہ اللہ کر کے تو شادی ہوئی تھی، اب اگر اس سے ڈیورس لی ہم نے تو جائیں گے کہاں ہم، طلاق کا دھبا لگے گا. اور پھر اس کا صلہ اس بیچاری عورت کو یہ ملا کہ 20 سال کے بعد اسی مرد نے شک کرنا شروع کر دیا کہ یہ اتنی عافیت کے ساتھ میرے ساتھ 20 سال گزار کیسے دیے، ایسے تو نہیں اس کے غلط تعلقات ہیں. یعنی اس کی وفا کا یہ صلہ دیا اس کو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو سوسائٹی کا وہ حل اصلاح کا بتاؤ جو اسلام نے دیا ہے، جو فطرت سے میچ کرتا ہے. کہیں بھی لمٹ کو کراس کرنے کی کوشش مت کرو. سمجھتے ہو؟ تو اس طرح کا نا لوگ، تو ہم نے وہ اخلاق بولا ہی نہیں ہے جو ہم افورڈ نہ کر سکتے. ابھی کیا ہوا ہے، ہم جامعۃ الرشید میں ظہر کی نماز پڑھ کے بیٹھے، ایک استاذ کے ساتھ میٹنگ تھی، بڑے سینئر استاذ، میٹنگ چل رہی ہے. ایک بندہ آیا، السلام علیکم. دوسرا آیا، السلام علیکم. بھائی تم دیکھ رہے ہو ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے کسی بات چیت میں، آپ محبت میں کر رہے ہو، میں تو برداشت کر رہا تھا، انہوں نے ٹھیک ٹھاک سنا دی جو میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے بولا جاؤ یہاں سے، آپ دیکھ نہیں رہے ہو یار، کیوں بار بار آپ کسی کے معاملات میں ٹانگ اڑا رہے ہو. میں نے کہا شکر ہے آپ نے کر دیا، میں کرتا ویڈیو بنا کے مارکیٹ میں بدنام کر دیتے کہ دیکھو ممبر پہ کیسے اخلاق ہیں اور یہاں کیا کر رہے ہیں، بدتمیزی سے بات کر رہے ہیں. تو بدتمیزی سے بات بھی واجب ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اگلا کو بھی تو خیال کرنا چاہیے نا. اگر کوئی بندہ کسی جگہ میٹنگ چل رہی ہے کسی کھلے ایریے میں، تو اس کو بار بار جا کے السلام علیکم، بالکل ایسے لگ رہا تھا جیسے نیزہ نکال کے نا میرے پیٹ میں گھونپ رہا ہے.
تو ایک حد تک چلے گا نا, یہ کیا خیال ہے؟ چھوڑو آپ. مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے آداب معاشرت. کیا نام ہے اس کا؟ آداب معاشرت. گوروں میں جو اخلاق ہے نا اس وقت, جو ظاہری اخلاق ہیں, تو انہوں نے 150 سال پہلے 100 سال پہلے وہ لکھے ہوئے ہیں, وہ قرآن و سنت سے, گوروں کو دیکھ کے نہیں, قرآن و سنت کو دیکھ کے. وہ بالکل وہی اخلاق ہیں جو آج یورپ اور امریکہ میں جس کو فالو کیا جاتا ہے. وہ کبھی بھی کسی شخص کے کام میں ٹانگ نہیں اڑاتے. ایک بوڑھے آدمی تھے نا, انہوں نے ایک بچہ سگریٹ پی رہا تھا, اس کو جا کے کہا بیٹا سگریٹ پینے سے عمر کم ہو جاتی ہے. اس نے کہا میرے دادا تو 99 سال کے تھے. اس نے کیا وہ سگریٹ نہیں پیتے تھے؟ کہہ رہے ہیں وہ کسی کے کام میں ٹانگ نہیں اڑاتے تھے. سمجھ رہے؟ خیر بچے نے غلط کہا, ایسے موقع پہ تو تنبیہ بنتی ہے, لیکن اتنی بات تو صحیح ہے نا. تو بھائی ہر چیز میں کیا ہے, ایک حد ہے, لمٹ ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی کو ستاتے رہیں اور پھر لوگ پتہ ہے کیا کرتے ہیں, جب کوئی ایسے بڑے اسکالر اس طرح بدتمیزی کرتے ہیں تو ان کے بیانات ان کو سنانا شروع کر دیتے ہیں. دیکھو کتنے اخلاق کی بات آپ کر رہے تھے. میں ڈیفینس میں گیا ہوں, بڑا اچھا تجربہ رہا وہاں میرا. ہوٹل میں بیٹھا ہوا ہوں تو میں نے دیکھا لوگ تنگ نہیں کر رہے. میں تو بڑا انسپائر ہوا یار ڈیفینس والوں سے, تمیز سے بیٹھے ہوئے ہیں. ایک آدمی کی میرے آئی کانٹیکٹ ہوا, جیسے ہی ہوا اس نے کہا, میں نے کہا اتنا اچھا لگا یار. وہ بھی جب آئی کانٹیکٹ ہوا نا مسکرائے, ہم بھی مسکرائے, کیونکہ اتنی تمیز سے بڑے عرصے کے بعد بیٹھنا نصیب ہوا تھا. تو اس کی مسکراہٹ پہ دل چاہ رہا تھا کہ 1000 مسکراہٹیں قربان کر دو. اسٹائل تھا نا اس بندے کا, نہیں چھیڑا اس نے نا, حالانکہ فین تھا, عقیدت مندوں میں سے تھا. آ کے بیٹھا, اس کو پتا ہے یار یہ کسی اپنے کام سے آئے ہیں, ان کو تمیز سے یہاں بیٹھنے دو. بیٹھے ہوئے گپ شپ ہو رہی ہے, ہم بھی یوں وہ بھی یوں. اچانک آئی کانٹیکٹ, آدھے گھنٹے بعد میں نے کہا ویل ڈن. جو مسکراہٹ تھی نا, میرا دل چاہ رہا تھا میں جا کے اس کو گلے ملوں. خاندانی آدمی. تو خیر یہ کہاں سے کہاں بات چلی گئی میرے بھائی. تو یہ جو لمٹ ہے نا ہر چیز میں, تواضع میں لمٹ ہونی چاہیے, سمجھتے ہو؟ اخلاص میں بھی کیا ہونی چاہیے؟ لمٹ. بعض لوگ اخلاص کے چکر میں کام ہی چھوڑ دیتے ہیں, قربانی نہیں کر رہے, دکھلاوا آ رہا ہے دماغ میں. چھوڑ دے کمبخت, جا کے بچڑا لے کر آ, قربانی کر. دکھلاوا آ رہا ہے. نماز کسی دن خشوع و خضوع سے پڑھی تو لوگوں نے تھوڑی تعریف کر دی, دکھلاوا آ رہا ہے, اب نماز ہی نہیں پڑھ رہے. چھوڑ دے یار, تو خشوع و خضوع سے پڑھ, لوگ تعریف کر رہے ہیں کرنے دے, ان کو لفٹ بولو مت کراؤ. آ رہا ہے آنے دے, کچھ نہیں ہوگا. اتنا بڑا بزرگ کیوں بن رہا ہے تو کہ ذرا سا بھی دکھلاوا نہ ہے؟ جو خود سے آ رہے ہیں آنے دو. آپ تھوڑی جان کے کر رہے ہو, کام نہیں چھوڑا. پہلے ہی ہم سست, کوئی دنیا کے کسی کام کے ہیں ہم لوگ؟ گورا یہ تحقیق کے بغیر کہ دکھلاوا آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا, وہ کام کو فوکس کر کے اس نے اپنے ملک کو کہاں پہنچا دیا. ہم کام کرتے نہیں ہیں, سست ہیں. تھوڑا سا کام شروع کیا, یہ آ رہا ہے وہ آ رہا ہے, تکبر آ رہا ہے, تواضع آ رہی ہے, اور ڈھیلے ہو گئے کام میں. کام کا عادی بناؤ اپنے آپ کو. یہ دکھلاوے بکھلاوے خود بخود ہی مارکیٹ سے شارٹ ہو جاتے ہیں. ریا ایسی چیز نہیں جو زبردستی چپک جائے آپ کے ساتھ. اگر یہ دکھلاوا, اس کو دکھلاوا بولتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں صحابہ کی تعریفیں کرتے کہ تم یہ اچھا عمل. حضرت ابو ہریرہ نے کہا یا رسول اللہ, میں جب کوئی نیک عمل کرتا ہوں لوگ میری تعریف کرتے ہیں, مجھے خوشی ہوتی ہے, کیا یہ دکھلاوا ہے؟ فرمایا نہیں, یہ آخرت کی کا بدلہ بعد میں ملے گا نیکی پر. یہ دنیا میں اللہ کی طرف سے بدلہ ہے کہ لوگ تعریف کرتے ہیں. لوگوں کی تعریف, لوگوں کے دل میں محبت, یہ بھی تو ایک نعمت ہے نا. ابے کیا ہو گیا؟ دیکھو دنیا کی نعمتیں بھی تو نعمت ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی؟ ہر وہ نعمت جس سے دل خوش ہو وہ عذاب ہے یا نعمت ہے؟ دیکھو آپ کا جوس پینے کا دل کر رہا تھا, بیگم کریلے کا جوس بنا کے لے آئی, آپ ایک گھونٹ منہ میں گیا, کڑوا, کیا غصہ آئے گا نا آپ کو. اور وہ روح افزا ڈال کے کوئی بڑا اچھا سا شربت بنا کے لے آئی, آپ نے پیا, انجوائے کرنا شروع کیا, یار اللہ کا شکر, بیگم تمہارا بھی شکریہ, تم نے اس میں لیمو بھی ڈال دیا اور وغیرہ وغیرہ, اور زبردست شکر ادا کرو گے نا آپ, اللہ کا بھی اور بیگم کا بھی. اب آنکھ بھی اگر کھوپڑی خراب ہو گئی ہے نا تو پھر پتہ ہے آپ, یعنی مسالہ زیادہ لگ گیا ہے. دنیا کی محبت, دنیا مسافر خانہ ہونے کا مسالہ کیا لگ گیا ہے؟ ایک تو دنیا مسافر خانہ ہے اتنا جتنا شریعت نے بتائی ہے, آگے بڑھو گے نا
جیسے میں نے کہا نا امریکہ میں اتنے خوبصورت گھر, تو کسی نے کہا آپ ایک طرف کہتے ہیں دنیا مسافر خانہ, دوسری طرف بول رہے اتنے خوبصورت گھر, تو میں نے کہا دنیا مسافر خانہ ہو کے بھی گھر خوبصورت ہو سکتے ہیں, اس میں کون سی ایسی ٹینشن والی بات ہے بھائی. تو مسافر خانہ ہونے کا مطلب تو سمجھو. تو اب آپ کا بیان سن سن کے آپ کی کھوپڑی ہو گئی آؤٹ. جتنا شریعت نے دنیا کو مسافر خانہ سمجھنے کا کہا ہے, آپ تھوڑا اس سے زیادہ سمجھنے لگے. تو آپ نے کہا چونکہ مسافر خانہ ہے لہذا لائف کو اب انجوائے کرنا ہی نہیں ہے, کیونکہ مسافر خانہ ہے. اب کریلے کے جوس پینے ہیں اور شربت بزوری سے کیا کرنا ہے, ایوائڈ کرنا ہے. تو بیگم نے روح افزا لا کے دیا, آپ کو بڑا مزہ آیا, آپ نے کہا تھو 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 بیگم تم میرے دل میں دنیا کی محبت پیدا کر رہی ہو ہیں, تم یہ چاہتی ہو کہ میں عیاش بن جاؤں, اور مجھے اسے پی کے ایک سکون مل رہا ہے, اس سے میرے اندر تکبر پیدا ہوگا, اس سے میں دنیا کا عاشق بن جاؤں گا, لالچی بن جاؤں گا, عیش پرستی پیدا ہوگی, ہٹاؤ اس کو, کریلا لے کر آؤ. جب کریلے کا پیا کڑوا, تکلیف تو ہوگی نا, چاہے دنیا کو جتنا بھی مسافر خانہ سمجھو, کریلا پینے سے کبھی بھی خوشی نہیں ہو. کھانے سے تو پھر بھی میں بہت شوق سے کریلا کھاتا ہوں, کریلے کے ساتھ بھنڈی یا گوشت ملا کے, جوس میرے اندر پینے کی ابھی تک ہمت پیدا نہیں ہوئی. کیا ہوا بھائی, بیٹھ جائے. اب بیگم نے لا کے کریلے کا جوس پلایا آپ کا کڑوا سے, آپ کہہ رہے ہیں بہترین اللہ کی نعمت, کیونکہ اسے پی کے موت کی کڑواہٹ یاد آ رہی ہے مجھے, روح اسی طرح سے نکلے گی کڑوے پن کے ساتھ. اسے پی کے دنیا کا مسافر خانہ ہونا مجھے سمجھ میں آ رہا ہے. اگر انسان کی بچی ہوگی نا, اسی وقت خلا کا کیس فائل کر دے گی وہ. کیا خیال ہے بھائی؟ تو خوب سمجھ لو, آپ نے نیک عمل کیا, لوگ آپ کی تعریف کریں, اس سے آپ کا خوش ہونا یہ نیچرل ہے. اگر خوش نہیں ہو رہے, اس کا مطلب تمہیں کریلے سے مزہ آئے گا اور روح افزا میں تمہیں مزہ نہیں آئے گا. تمہاری تو کھوپڑی اوپر سے کیا ہو گئی ہے, آؤٹ ہو گئی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ دنیا کی نعمت ہے. جب انسان نیک اعمال کرتا ہے, حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان نیک اعمال کرتا ہے, کیا مزیدار حدیث ہے, بڑا مزہ آتا ہے اسے سن کے, تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں, جبریل سے کہتے ہیں کہ دیکھو یہ بندہ نیک عمل کر رہا ہے, میں اس سے محبت کرتا ہوں, تم بھی اس سے محبت کرو. تو جبریل اس سے محبت کرنا شروع. پھر فرشتوں سے کہتے ہیں تم سب محبت کرو, فرشتے بھی کیا کرتے ہیں, محبت. پھر اللہ اس کی محبت کو زمین پہ اتار دیتے ہیں, لوگ بھی اس سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ نیکی پر آخرت میں اجر بعد میں ملے گا, دنیا کا اجر بولو پہلے. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی, وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ, اے اللہ مجھے ایسا بنا دے کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد بھی لوگ میرا ذکر خیر کریں, اچھے الفاظ میں مجھے یاد کریں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تبھی تو قرآن کہتا ہے سلام علی ابراہیم, سلام علی نوح فی العالمین, سلام علی الیاسین, سلام علی موسیٰ و ہارون. یہ سارے پیغمبر دنیا سے جا چکے ہیں, لیکن اللہ کہہ رہے سب پہ سلامتی. جس پیغمبر کا بھی نام آتا ہے علیہ السلام لگایا جاتا ہے, جس صحابی کا نام آتا ہے رضی اللہ عنہ لگایا جاتا ہے. تو یہ ان کے نیک اعمال کا دنیا میں اجر ہے. تو کام کو فوکس کرنا چاہیے. حج ابھی ہو رہا ہے نا, وہاں بھی بہت سے حاجیوں کو بار بار عجیب عجیب سے وسوسے, بھائی تو فوکس کرو کس کو, کام کو. ریا اس وقت عبادت کے عمل کو برباد کرتی ہے کہ جب آپ کے ذہن میں اللہ کی رضا کا تصور ہی نہ ہو, آپ خالصتاً پبلک ہی کے لیے کوئی عمل کر رہے ہیں, کہ اگر پبلک نہ ہوتی تو آپ وہ عمل سرے سے کرتے ہی نہیں. اس کے احکام ہیں, ابھی میرا یہ ٹاپک نہیں ہے, ابھی تو صرف یہ بتانا مقصد ہے کہ ہم میں سے ہر شخص نارمل لائف سے ہٹا ہوا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو نارمل بن کے جو زندگی گزارتا ہے, اللہ اسے تکبر سے بھی محفوظ رکھتے ہیں, ریاکاری سے بھی محفوظ رکھتے ہیں, ڈپریشن سے بھی بولو محفوظ. کیونکہ ڈپریشن میں اکثر وہ لوگ جاتے ہیں جو
جو اندر کچھ باہر کچھ اور, اکثر ڈپریشن میں ہو جاتا, کیونکہ ان کو اپنا وہ جو انہوں نے لبادہ اوڑا ہوا ہوتا ہے نا, یا تو پجامے والا لبادہ غریبوں والا, وہ مینٹین رکھنا بڑا مشکل ہوتا ہے. جھوٹ بہت بولیں گے پھر وہ لوگ, باتیں اوٹ پٹانگ بہت کریں گے. جو آدمی پہلے دن سے ہی سیدھی سیدھی بات کر رہا ہو, آخر تک اسی پہ قائم رہتا ہے. سمجھتے ہو, اصول ہی ایسے نہیں پیش کرو پبلک کے سامنے جن اصولوں پہ آپ کے لیے خود قائم رہنا مشکل ہو جائے. ایک اور اسکالر ابھی کچھ دن پہلے آئے, وہ بڑی تمیز سے نا انٹرویو ریکارڈ کروا رہے ہیں, تو مجھے اتنی تمیز اتنی ہضم ہی نہیں ہوتی, اللہ بچائے یار, شاید میں بدتمیز ہوں, اللہ خیر کرے, کیا ہو رہا ہے. نہیں, بہت زیادہ تمیز سے کوئی اسکالر بات کر رہا ہوں نا تو مجھے ڈپریشن سے ہونے لگتی. مجھے لگتا ہے کہ اس کو جاؤ انسان کا بچہ بن, سیدھی طریقے سے بتا کیوں اتنا نیک ہے تو, اگر ہے تو اپنا اللہ سے معاملہ رکھنا. اصل میں وہ صحیح ہوں گے امید ہے, لیکن میں نے اتنے فراڈیے دیکھ لیے ہیں نا, تمیز والے اتنے فراڈیے دیکھ لیے ہیں کہ مجھے تھوڑا سا وہ خفقان قلب ایک بیماری ہے, تھوڑی گاڑی اردو ہے, تو وہ مجھے ہونے لگتی ہے ان سے کہ ڈرامہ نہ ہو. یہ ایک اور چیز ذہن میں رکھو, جس کی جو برائی ہے وہ برائی کرو, جس کی جو اچھائی ہے وہ اچھائی. میرے امریکہ کے دورے سے مجھے بہت سارے اسباق ملے, دورے سے اتنے نہیں ملے, اس دورے کے جو کلپ آئے نا مارکیٹ میں, اس پہ بہت سارے اسباق ملے ان کمنٹ سے. جیسے میں نے کہا وہ دکھایا اتنی خوبصورت بلڈنگ, لوگ کہہ رہے ہیں دنیا مسافر خانہ, مفتی صاحب کیا دکھا رہے ہیں. مجھے لگا کہ مسافر خانہ کا کانسیپٹ لوگوں کے دماغ میں غلط سافٹ ویئر انسٹال ہو گئے. ان کی کسی چیز کی تعریف کر دو, کافر کی تعریف ہو رہی ہے, کافر کی کیا ہو رہی ہے, تعریف ہو رہی ہے. کوئی برائی کر دو تو سیکولر لوگ بولتے ہیں یہ برے ہوتے تو اتنی ترقی کیوں کرتے. تو بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں نا. ان میں ایک اہم بات کر کے بس میں آگے چلتا ہوں. ایک چیز بہت سارے مذہبی لوگوں نے میرے دورے پر نیگیٹو کمنٹس کیے ہیں. میں نے کہا نا کہ ان لوگوں کا ایک پازیٹیو پہلو ہے کہ میں تبلیغ کے نام پہ گیا ہوں اور مجھے ویزا بھی دیا, امیگریشن میں بھی کوئی پرابلم نہیں ہوئی. یہ ایک پازیٹیو چہرہ ہے کہ اگر وہ اسٹیٹ سیکولر ہے تو سچی مچی میں کیا ہے, سیکولر ہے, یہ مذہبی آزادی ہے. ٹھیک ہے, خاص لیول پہ جا کے شاید وہ بھی پابندیاں, اور عین ممکن ہے آگے مجھ پہ بھی پابندیاں لگا دیں. اب تک کی رپورٹ کے مطابق ایک بڑا مثبت چہرہ سامنے آیا. تبلیغی جماعتیں بھی جاتی ہیں, سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے. مجھے پتا ہے لوگوں نے کیا کمنٹس کیے, کوئی ایک بھی نہیں ہے جو کہہ رہے سبحان اللہ. یعنی وہ کمنٹس میں کہہ رہے اصل میں آپ جیسے فضول لوگ جنہوں نے کوئی سسٹم کی تبدیلی کی بات تو وہاں جا کے کرنی نہیں ہے, تو آپ کو ویزا نہ دینے میں ان کا کیا نقصان ہے. اصل میں جو انقلابی ذہن کے اسکالرز ہوتے ہیں نا, ان کو نہیں وہ ویزا دیتے. آپ نے کیا جا کے نماز روزے کی ترغیب دینی ہے, شادیوں کی ترغیب دینی ہے, تو اس سے ان کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ مذہبی لوگوں کی طرف سے یہ کمنٹس بہت کامن ہے, سمجھتے ہو. بہت اہم بات ہے, اس کو کھوپڑی میں بٹھا لو اچھی طریقے سے. بالکل ملک کے اندر بھی ایسا ہی ہے. آپ پاکستان میں ایسی تقریریں کریں کہ ایف آئی آر کٹے, جیلوں میں جائیں اور کسی کام کے نہ رہیں, اور پھر ایجنسیاں آپ کے سافٹ ویئر اپڈیٹ کر کے پھر وہ کام کروائیں جو ایجنسیاں چاہتی ہیں. اس کو ہمارے ہاں بہادری سمجھا جاتا ہے کہ حق ڈنکے کی چوٹ پہ بیان کرتا ہے, یہ نہیں دیکھتا کہ اس سے اس کا رزلٹ کیا نکل رہا ہے. حق پرست آدمی انقلاب کی بات کرتا ہے, اور یہ ہوتے ہیں انقلابی لوگ. اور پھر یہ جیلوں, اور ظاہر ہے پھر تو گرفتاریاں بھی ہوں گی. اور یہ مولوی آج تک کبھی جیل نہیں گیا, آج تک کبھی پولیس موبائل نہیں آئی اس کو اٹھانے کے لیے. اس کو ہر ملک کا ویزا مل رہا ہے. اس کا مطلب ان تلوں میں تیل نہیں ہے. جس کو کافر بھی اجازت دے رہے اپنے ملک میں آؤ تبلیغ کرو. یہ خوب سمجھ لو اچھی طرح سے. دیکھو ہمارے کچھ مذہبی لوگوں کی کھوپڑی ہو گئی ہے آؤٹ. جو چیز پازیٹو تھی نا وہ اس کو کیا سمجھتے ہیں, نیگیٹو. مصلحت سے کام کرنا کہ آپ کام کر سکیں, یہ کسی اسکالر کی پازیٹیوٹی ہے کہ وہ کام کر رہا ہے سوسائٹی میں. اور ایسی باتیں کرنا کہ ایک دفعہ بات کی اور اس کے بعد بات کرنے کے قابل نہ رہے, یہ کوئی کمال نہیں ہے.
جب بھی آپ کسی اسٹیٹ میں انقلاب کی بات کر رہے ہو نا کہ پورا سسٹم یوں اٹھا کے الٹ دوں گا، یا تو ایجنسی کے آدمی ہو آپ، یا ایجنسیوں نے آپ کو ڈھیل دی ہوئی ہے کہ تو سسٹم کی کوشش تو کرنا. ان کو پتا ہوتا ہے ان تلوں میں تیل ہے نہیں، لہٰذا انہوں نے چھوڑا ہوا ہوتا ہے. جب بھی کوئی بات کرے نا انقلاب کی بات، آپ اس سے کہیں تمہارے پاس انقلاب کا پیکج کیا ہے. باتیں کرنے پر کوئی گورنمنٹ دنیا میں پابندی نہیں لگاتی. بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ میں اور یورپ میں جو انقلاب کی بات کرتے ہیں ان پہ پابندیاں لگتی ہیں، جو انقلاب کی بات نہیں کرتے ان پہ پابندیاں نہیں لگتی. کام کون کر رہا ہے؟ انقلاب کی باتیں کرنے والے یا باتیں نہ کرنے والے؟ کام کون کر رہا ہے؟ بولو نا بھائی، کیا ہو گیا؟ کام وہ کر رہا ہے جو باتیں نہیں کر رہے، اور جو باتیں کر رہے ہیں وہ 40 سال سے باتیں کرنے نہیں پھینک رہے ہیں. کیا انہوں نے 40 سال 50 سال میں بھی، جب سے پاکستان بنائے ایک دھیلا بھی کام نہیں کیا انہوں نے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. اور ان ملکوں میں جو اتنے پاورفل کنٹریز ہیں جہاں پرندہ پر نہیں مار سکتا، وہاں مسلمان جو مینورٹی میں اگر انقلاب کی باتیں کریں گے وہ تمہیں چھوڑیں گے؟ بولو نا کیا ہو گیا؟ وہ کہیں گے کمبختو، ہم نے تمہیں جو ویزا دیا ہے اس لیے کہ تم آگے ہماری جڑیں کاٹو. یہ کوئی عقل مندی کا کام ہوگا؟ مجھے لگ رہا ہے آپ لوگ کو گرمی لگ رہی ہے بہت زیادہ، یا شاید میں زیادہ جذباتی ہو گیا ہوں. اب میں دوبارہ آرام سے بیان، اتنے چیخنے چلانے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ بات آرام سے بھی تو کہی جا سکتی ہے نا. اب میں آرام سے کہتا ہوں یہ بات دوبارہ سے، وہ کینسل ہو گیا جو اب تک میں نے کہا تھا. مجھے ایک بات بتاؤ، تمہیں کسی کمپنی میں جاتے ہو، تم کیمرے لگے ہوئے ہیں چاروں طرف، تمہیں دیکھا جا رہا ہے، کمپنی نے تمہیں اندر گھسنے کی اجازت دے دی، اسکین کر کے آنکھیں وانکھیں چیک کر کے سب کچھ، ایک ایک چیز تمہاری ان کے کنٹرول میں ہے. اور یہ بھی دیکھ لیا کہ یہاں آ کے ایسا تو نہیں ہمارا نظام بدلنے کے لیے کوئی اوٹ پٹانگ کوئی ایسی حرکت کرے جس سے ہمارا ہی بیڑا غرق ہو جائے. سب کچھ سیٹ کر کے کمپنی نے تمہیں اندر گھسایا. تم نے وہاں جا کے باس بدلنے کی باتیں شروع کر دی. ان کو پتا بھی ہے یہ ہو نہیں سکتا کہ ان سے یہ باتیں نہ چھپیں. تو یا تو تمہیں باس نے خود بٹھایا ہے کہ مجھے بدلنے کی بات کر، جو جو تیرا ساتھ دے گا نا، تو چونکہ میرے کہنے پہ یہ کام کر رہا ہے تجھے کچھ نہیں کہوں گا، جو جو ساتھ دے اس کے نام نوٹ کر لے، پہلی فرصت میں اس کو لٹکانا ہے ہم نے. کیا خیال ہے؟ غلط تو نہیں کہہ رہا؟ یا پھر آپ پرلے درجے کے بے وقوف ہو کہ جس باس نے آپ کو اندر گھسنے دیا، آپ کا آئی اسکین ہو رہی ہے، آپ کے بایو میٹرک ہو رہا ہے، آپ کا تھم اسکین ہو رہا ہے، ایک ایک چیز آپ کی ریکارڈ ہو رہی ہے، اور آپ وہاں جا کے بات کر رہے ہو ان کے سسٹم کو بدلنے کی. تو یہ انقلابی لوگ نہیں ہیں، ذہن میں رکھو یہ بات، یہ انقلابی لوگ نہیں ہیں، یہ اوپر سے فارغ لوگ ہیں جو اپنے جیسے چند بے وقوفوں کو اپنے گرد اکٹھا کر لیتے ہیں، خود بھی مرتے ہیں، اپنے ساتھ بہت سارے بے وقوفوں کو بھی مرواتے ہیں، اور پھر مسلمانوں کے لیے ایک ناسور بن کے مسلمانوں کا مستقبل بھی ان ملکوں میں داؤ پہ لگا دیتے ہیں. وہاں کی حکومتیں کہتی ہیں ہم نے ان کمبختوں کو جو مذہبی آزادی دی ہے یہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کو یہ آزادی دی جائے، ان کا اتنا ظرف نہیں ہے کہ اس آزادی کو یہ برداشت کر سکیں، جس کا نتیجہ یہ پاور میں تو وہی لوگ ہیں، ہم تھوڑی ہیں پاور میں، جس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ کل مسلمانوں کا مستقبل انتہائی بھیانک ہوگا. پھر سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو جب بھی کوئی اپنے ملک میں یا دوسرے ملک میں انقلاب کی بات کرے، آپ اس سے کہو انقلاب کا گراؤنڈ ریئلٹی سے میچ ہونے والا کوئی سوٹیبل پیکج لے کر آؤ. یہ لفظ یاد رکھو، نیوٹن کے قانون کی طرح میرے یہ الفاظ یاد کر لو. خالی آخری لفظ یاد نہیں کر لینا، جیسے سردار جی نے کہا نا بچے سے کہ تمہارا نیوٹن کا قانون سناؤ، اس نے کہا آخر سے یاد ہے، آخر سے سنا دو، اس نے کہا از کالڈ نیوٹنز لا. سمجھ رہے ہو؟ تو ایسے یاد نہیں کرنا. جب بھی کوئی، کیونکہ پاکستان میں یونیورسٹیوں میں ایسے اسکالر بہت پنپ رہے ہیں جو بچوں کو کہتے ہیں کب تک چپ بیٹھے رہو گے، انقلاب انقلاب. چپ نہیں بیٹھنا، ہم نے کوشش کرنی ہے، سوٹیبل کوشش کرنی ہے جو گراؤنڈ ریئلٹی سے میچ کر رہی ہو. ایسا کوئی کام نہیں کرنا کہ لینے کے دینے پڑ جائیں.
تو یہ لفظ یاد کر لیں, جب بھی کوئی کہے نا سسٹم کو بدلو, سسٹم کو چینج کرو, یہ مذہبی اسکالر تو صرف نکاح طلاق کے مسائل بتاتے ہیں, 4 شادیوں کی بات کرتے ہیں, ان کو تو ساری دنیا میں ویزے بھی مل رہے ہیں, آ رہے ہیں جا رہے ہیں, اس لیے تو مل رہے ہیں. یہ انقلاب کی بات نہیں کرتے, نظام کی تبدیلی کی بات نہیں کرتے. اس کو بولا کرو تو نے کیا تیر مار دیا ہے اور تیرے پاس کیا پیکج ہے نظام کی تبدیلی کا. باتیں پھینکنے پر گورنمنٹ, پھر میں جذباتی ہو گیا یار, باتیں پھینکنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی, پتہ نہیں میں اپنے آپ کو پراٹھے سے زیادہ کھا لیے میں نے. باتیں پھینکنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں, پھینکتے رہو. جب گورنمنٹ دیکھے گی نا کہ پھینکنے کے ساتھ اب اس نے عمل بھی کرنا شروع کر دیا ہے, عمل بھی شروع کر دیا ہے, تو پھر کل آپ کے سافٹ ویئر کیا ہوں گے, اپڈیٹ ہوں گے. ہم نے بہت دیکھے ہیں یار, ہم کوئی اسی سوسائٹی میں پیدا ہوئے ہیں اور مذہبی لوگوں میں ہی ہم نے زندگی گزاری ہے, کالج میں بھی زندگی گزاری, مذہبی لوگوں میں بھی. ہمیں بہت کچھ پتا, اتنے بیوقوف ہم ہیں نہیں جتنے آپ کو بیانات سے لگتا ہے کہ ان کو شاید شادیوں کے علاوہ کچھ نہیں آتا. ابھی کچھ دن پہلے یونیورسٹی کے لڑکے آئے, بہت بڑی یونیورسٹی تھی وہ, انقلاب, اور پھر میں نے جب ان کو بتایا نا, انہوں نے کہا اچھا. پھر جب میں نے ان کو چیزیں بتائی نا, چیزیں, تو پھر ان کو پتا چلا مفتی صاحب کے پاس شادیوں کے علاوہ بھی بہت کچھ رہتا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟